اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رب العالمین کا بے پایا شکر اس کا احسان ہے جس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے رب العالمین کو راضی کرنے کی کوششیں ہم کر رہے ہیں. دعا کرے رب العالمین ہماری عبادتوں کو اخلاص سے بھر دے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ہر عمل کا بدلہ اجر عظیم سے نوازے. آمین. جیسا کہ الحمدللہ آج آپ نے تیسرا پارہ مکمل سنا، لیکن تفسیری ناحیے سے ہم سورتوں کے فضائل، عظمت کو لیتے ہوئے آج کچھ باتیں، مکمل نہیں، کچھ باتیں سورۃ البقرہ میں سے سیکھیں گے. سورۃ البقرہ دیکھو، آپ لوگ اگر پڑھے ہیں تو پورے قرآن میں سب سے طویل یعنی لمبی سورت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ. تقریباً 140 پر ایک آیتیں، 16 رکوع کچھ ہیں اس میں، اور اس کی بعض اکثر آیتیں مکے میں نازل ہوئی، اس کے بعض آیتیں مدینے میں نازل ہوئی. یہ سورۃ البقرہ جس کے تعلق سے ابن کثیر علیہ الرحمہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک ایسی سورت ہے جس میں رب العالمین نے بندوں کے لیے 1000 احکام سے زائد حکم دیے ہیں، اور ایک ایسی صورت ہے جس میں 1000 باتوں، 1000 برے باتوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اور ایک ایسی صورت ہے جس میں 1000 خبریں مومن بندوں کے اندر پوشیدہ ہیں. یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 منٹ، آدھے گھنٹے میں مکمل صورت ہم سمجھ نہیں سکتے. اس کی بعض نکات، بعض باتیں جو ہمارے لیے واقعی میں عبرت کے ہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کہتے کسے ہیں؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ہر سورت میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ یا کوئی نہ کوئی ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو لے کر کے سورت کا نام رکھا جاتا ہے. اور اس سورت میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کا بڑا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ اور بہت ہی عبرت والا واقعہ ہے ہمارے لیے. میں نے کل کے درس میں بھی کہا تھا، پرسوں کے درس میں، قرآن میں احکام الہی ہے، منہیات ہے، واقعے ہیں، اور واقعے ہمارے لیے بڑا سبق دینے والی ہوتی ہے. اس میں بقرہ کا جو واقعہ ہے، بقرہ اصل میں بولتے ہیں گائیں کو، ہمارے پاس جو ہے گائیں جو بولتے ہیں اسے کہتے ہیں. اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ایسا کہ ایک مالدار آدمی کو اس کا خود کا بھتیجا، لیکن وہ مالدار آدمی لاوارث تھا، اس کے کوئی وارثین نہیں تھے، اس کا بھتیجا اس کو قتل کر دیا. اور یہ قتل کر کے راتوں رات اس کے گھر سے قتل کر کے لاش کو کہیں اور لا کر کے پھینک دیا گیا. اور یہ واقعہ ہوا، بنی اسرائیل آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بولے کہ ایسا ہمارے سماج میں جو ہے ایک قتل ہو گیا ہے. کون ہے قاتل؟ جس کے گھر سے لاش ملی، کیا وہ ہے قاتل؟ کون ہے قتل کرنے والا؟ وقت کے پیغمبر وہاں موجود تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر وہاں موجود تھے. رب العالمین سے دعا کیے، یا رب العالمین ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہو گیا. اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو. یہاں سے مسئلہ ہے، گائے کا جو لفظ ہوا ہے اس ایک واقعے سے مکمل صورت کا نام. اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا، بنی اسرائیل
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے پوچھو اپنے رب سے گائیں ذبح کرے تو کیسی ذبح کرے؟ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دعا کیے، کہا کہ نیلے رنگ کا جو بہت ہی خوبصورت ہو، دیدور ہو۔ اچھا دیدور ہو کہہ دیا گیا۔ پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا چلو یہ رنگ تو معلوم ہو گیا، اس کی حیت بتائیے۔ کہا ایسی گائیں ہیں جو نہ ہل جوتی گئی ہو، بہت ہی تندرست ہو، دیکھنے میں صحیح سالم ہو۔ تقریباً 3 سے 4 سوالات کیے، آخر کار گائیں ان کو بڑی محنت اور مشقت کے بعد مل گئی، ذبح بھی کر دیے۔ ذبح کرنے کے بعد حکم یہ تھا کہ مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے، اور وہ اٹھ کر کے قاتل کا نام بول کر کے مر گئے۔ اس ایک واقعے میں ہمارے لیے دیکھو کتنی عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کی پیروی کرنا ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ جتنا اس میں پیچیدگی کے سوالات آپ پیدا کرو گے اتنے ہی الجھنوں میں گھرتے چلے جاؤ گے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، دین اسلام کی باتیں حقانیت پر مبنی ہے، اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں شک کے دائرے ہوتے ہیں وہاں سوالات جنم لیتے ہیں، جہاں سوالات جنم لیتے ہیں وہاں فتنے جنم لیتے ہیں، جہاں فتنے جنم لیتے ہیں وہ لوگ، وہ سماج، وہ قوم آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جب آزمائش آ ہی گئی تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کون سیدھے راستے پہ ہے، کون بھٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن اور سنت واضح ہے، ہم کبھی ایسی غلطی نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہر مسئلے میں ہماری کیفیت ہونی چاہیے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت پر لگ گئے۔ یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے میرے بھائی، دین کے کسی بھی مسئلے میں ہو، وہ مسئلہ چاہے آپ کے ذہنوں میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ الگ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے، آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ شریعت جس کو حرام کہتی ہے وہ حرام، جس کو حلال کہتی ہے وہ حلال۔ حرام ہے تو کیوں حرام ہے، وجہیات کیا ہے، علت کیا ہے، یہ بیکار کے سوالات بالکل آدمی کو بیکار کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ شریعت اسلامیہ پر، اس کی تعلیمات پر کبھی بھی کچھ ایسے سوالات نہیں اٹھائیں گے زندگی میں، چاہے آپ لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہو، اللہ نے آپ کا انتخاب کر کے دعوت اللہ کا کام بھی لیا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعوت کے میدان سے، تبلیغ کے میدان سے لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن شہرت پانے کے بعد ایسے نئی نئی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، شبہات لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، آپ دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، سب اپنی جگہ پر، لیکن کبھی آپ کے بیہودہ خیالات سماج کو نقصان دینے والے نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ کے علم کی گہرائی رک گئی وہاں تم قرآن مجید کی آیت پر عمل کرو گے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں کسی بات کا علم نہیں، جاؤ اہل علم سے رجوع کرو۔ تو لہذا یہ واقعہ، اس واقعے کے مد نظر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے، اور اس سورۃ البقرہ میں اتنی تعلیمات ہیں اور اس کی اتنی فضیلت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے گھروں میں آج اللہ بچائے، اللہ معاف فرمائے، کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں تصویریں لگتے ہیں، جن گھروں میں گھوڑے کے نال بندھے ہوئے ہیں، کہ جن گھروں میں جو ہے پوٹلیاں بنی ہوئی ہیں، جن گھروں میں نہ جانے کتنے ایسے خرافاتی چیزیں ہیں جو بندھے ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ یہ باندھنے سے ہمیں جو ہے تکلیف نہیں آتی، سب غلط ہے، اس کے تعلق سے کہیں نصوص نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اس کو لے کر کے جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی جو تلاوت ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ میری ماؤں، میری بہنوں جو بیٹھ کر کے سن رہی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا،
तुम अपने घरों को क्या न बनाओ, कब्रिस्तान न बनाओ। व इन्नल बैतल्लज़ी तक़रउ फ़ीहिल बक़रा, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है, ला यदखुलुहुश शैतान, शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। दूसरी एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी ने कहा जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से भागने लगता है। एक हदीस से शैतान दाखिल नहीं होगा, दूसरी हदीस से मौजूद है भी तो शैतान घर छोड़ करके भागने लगेगा। ये नुस्ख़े कीमिया है, नुस्ख़े हिदायत है जो अल्लाह के नबी ने हमें बताया है, वरना दुनिया में लोग हिदायत के नाम पर ज़लालत और गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह से तौबा करो, अपने घरों में सूरतुल बकरा की तिलावत करो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, अपनी बीवी है, माँ है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो पढ़ना जानती हैं, तिलावत करना जानती हैं, उनको घर में पढ़ाओ। इसका ये मतलब नहीं कि सूरतुल बकरा की फ़जीलत पर हम सुन लिए, हम गए किसी मस्जिद में किसी मौलवी से किसी हाफिज़ साहब को ले लिए, रोज़ाना हम घर पे बुलाए और बुला करके उसकी उजरत तय करके हम उसको देते रहे। ये भी रिवाज गलत है। हमें पढ़ना चाहिए, हमारे अहले खाना घरों में पढ़ना चाहिए। ये सही तरीक़ा है मेरे भाई, इस सुन्नत को ज़िंदा करो, वरना याद रखो हम तरह तरह के इलाज मालिज करते रहेंगे लेकिन परहेज़ नहीं करेंगे, उस इलाज का करना बेकार हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह के नबी ने जो नुस्ख़ा बताया है उस नुस्खे पर अमल करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ इस सूरत में मैंने कहा बेशुमार बातें, बेशुमार बातें, 5 से 6 मिनट बाकी हैं। कुछ बातें ऐसी सीखेंगे जो हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा देने वाली हो, कुछ बातें ऐसी जानेंगे जो हमारे ईमान को ताज़ा रखने वाली हो। अल्लाह ने सूरतुल बकरा में कहा जो ये बंदा अल्लाह पर, क़ियामत पर, रसूलों पर, किताबों पर, आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह पर, रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, आखिरत पर ईमान रखता है, गैबियात पर ईमान रखता है, अल्लाह ने कहा ये वो बंदे हैं जो कामयाब होने वाले हैं। हाँ, जिनका ईमान कमज़ोर हो जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मुखातब होकर कहते हैं या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे ख़ानदानों को पैदा किया है, जो तुम्हें रोज़ी देता है, जो तुम्हें ज़मीन को बनाया है, ज़मीन को बिस्तर बना दिया है, आसमान को छत बना दिया है और तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाता है ताकि ज़मीन से तरह तरह की ग़िज़ाएँ निकल आएँ और उन ग़िज़ाओं को तुम इस्तेमाल करो, उन ग़िज़ाओं से तुम अपनी ज़रूरियात पूरी करो। तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह को भूल करके ज़िंदगी गुजारते हो। याद रखो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला जन्नत का हक़दार होगा, जो अल्लाह के रास्ते को छोड़कर गुमराही में भटकेगा अल्लाह ने कहा वो बंदा जहन्नम रसीद हो जाएगा। लिहाजा हम अपनी ईमानियात में कमज़ोर हो गए, कम से कम रब्बुल आलमीन की नेमतों को देखना है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है, सेहत है, आफ़ियत है, घराना है, ख़ानदान है, कबाइल है, माश अच्छा चल रहा है, बच्चों की तालीम अच्छी हो रही है, कर्ज से अल्लाह ने बचा लिया है, लोगों के जुल्म से अल्लाह ने रिहाई नसीब कर दी है। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है और हम अल्लाह के नाफरमान बंदे हो जाए। कुरान ने इसी सूरत में बनी इसराइल का वाक़या भी नकल किया। अल्लाह ने जगह जगह कहा या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैह, ऐ बनी इसराइल हमारी कितनी नेमतें तुम पर है और हमने तुम्हें पूरे आलमों के लिए फ़जीलत अता की। और बनी इसराइल ये ऐसी कौम है जो अल्लाह की नेमतों को ठुकराते ठुकराते ज़िल्लत और रसवाई का शिकार हो गई। आपको मालूम होना चाहिए बनी इसराइल को अल्लाह ने इतनी नेमतें दी कि खाना पकाना, तिजारत, ये खाने के लिए सामान तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं। आसमान से मन्नो सलवा ग़िज़ा उतरता, घर बैठे खाते, अल्लाह की इबादत कर सकते थे। उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, दाल चाहिए, सब्जियां चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने इतनी भारी भारी नेमतें तुम्हें दी हैं, इसको छोड़ करके तुम हकीर चीज़ों की तरफ जा रहे हो।
اس کو چھوڑ کر کے تم ذلیل چیزوں کی طرف جا رہے ہو۔ میرے بھائی ایک المیہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کر رہے۔ کیا ہماری یہ آرزو ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہم کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے اس کے شکر گزار بندے بن جائیں؟ اللہ نے فارمولہ بتا دیا، بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دی، انہوں نے حق تلفی کی، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت آ گئی، مسکینی آ گئی، اللہ کا غضب آ گیا۔ میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے پھر بھی ہم لاپرواہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح راستے کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے کیا، جو قرآن میں سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ رب کی اطاعت اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل کو قبول فرما دے۔ رب العالمین ہمارے ہر عمل کو اجر عظیم سے نوازے، ہماری محنتوں کو ضائع نہ کرے، ہماری محنتوں کو بیکار نہ کرے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں ایمان والی دولت نصیب فرما دے، حشر میں عزت والی زندگی نصیب فرما دے، فیصلے کے بعد رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔